الله أكبر. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیف کیسے، ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، کیسی مثال بیان کی اللہ نے، کلمتاً طیبتاً، مثال کس چیز کی، کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی، اچھے کلمے کی، کشجرتن جیسا کہ درخت ہے، طیبتن پاکیزہ، پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی سی، اصلها ثابتن، اصل اس کی جمع اصول آتی ہے، جڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، بنیاد کو بھی کہا جاتا ہے. اصلها ثابتن کی اس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوط ہیں. وفرعها فروع، فرع اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہے. اور پھر یہ درخت کیسا ہے، تؤتی اکلہا دیتا ہے اپنے پھل، کل حین ہر وقت، ہر زمانے میں، باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس لوگوں سے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی مثالوں کے ذریعے جو چیز سمجھائی جاتی ہے، چونکہ اقرب الی الفہم ہوتی ہیں، وہ باتیں جلد سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور مثال گندے بات کے، کلمہ خبیثہ کے، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض جو اکھاڑ دی گئی ہوں زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار کہ اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی جماؤ اس کا نہیں ہے. تو یہاں اللہ رب العزت مثال لے کر ایک بات کو انسانیت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ سے مراد وہ بات جو اللہ کی پسندیدہ بات، اور کلمہ طیبہ سے مراد ایمان والی بات، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کشجرۃ طیبہ یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور اس پاکیزہ درخت کی صفات یہ بیان کی کہ اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بھی اونچی ہیں. السماء یہی آسمان مراد نہیں، کل ما فوق فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے اس کو آسمان بھی کہا جاتا ہے. اس کی شاخیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں. تو جڑوں کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ کلمے سے مراد پھر کلمہ طیبہ کلمہ ایمان ہے، کہ کلمہ ایمان ایسا ہے جیسا کہ ایسا درخت کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کسی درخت کی تو حوادثات، طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. گرتا وہی درخت ہے جس کی جڑیں کمزور ہوں. تو ایمان کا کلمہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو سارے حوادث، فتنے، مصیبتیں، غربتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو گرا نہیں سکتی. یہ آدمی مضبوط رہتا ہے اپنے ایمان پر. یعنی ایمان جب ایک دفعہ انسان کے اندر آ جائے تو پھر یہ سارے فتنے، یہ ساری چیزیں اس کو ڈاواڈول نہیں کر سکتی، گرا نہیں سکتی. اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ سے مراد جو ایمان کے کلمے کے خلاف ہے،
وہ سارے غیر ایمانی کلمہ بات غیر ایمانی باتیں، ہاں وہ باطل کلمے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جھاڑ جھنکار ہے، زمین پر جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیچے ان کی جڑیں نہیں ہوتی، زمین سے اوپری سطح پر ان کی جڑیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اور ذرا سا ان کو لگ جائے تو وہ اکھڑ جاتی ہیں، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آتی ہے وہ، لیکن مضبوط نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال دی کہ تأتی اکلھا کل حین باذن اللہ، کہ وہ اپنا فائدہ پہنچاتی ہیں ہر وقت اللہ کے فضل سے، اور یہ چیزیں نقصان تو پہنچاتی ہیں، کوئی فائدہ ان کا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی مثال دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے بیان کیا گیا کہ یہ کلمہ اس مضبوطی کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کو مضبوط رکھے گا، آخرت میں بھی مضبوط جگہ پہنچائے گا، اور کلمہ خبیثہ دنیا میں بھی اس کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوائی کی طرف پہنچائے گا۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی ان مثالوں سے اللہ کا کلام تو ایک سمندر ہے، اس میں دریا نکل آتے ہیں، ہر ایک مفسر بیٹھتا ہے تو ایک ایک چیز کو غور کرتا ہے تو ہزار قسم کی باتیں، یہ تو ایک سمندر ہے۔ کی مثال ایسی ہے کہ ایک حق بات ہے اللہ کی جو دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی اور قیامت تک چلے گی، تو وہ حق بات اپنے اصل نوعیت کے ساتھ برقرار رہتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے۔ باقی یہ فتنے مقابلے کی چیزیں اس میں مقابلے میں آ جاتی ہیں اور مٹتی چلی جاتی ہیں۔ جو حق ہے وہ قائم رہتا ہے آخر تک، جو باطل ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق اپنے اصل صورت میں آ جانا چاہیے۔ حق کی صرف زبانی باتیں ہوں اور حقیقت میں نہ ہو تو تب تو مقابلہ نہیں ہوتا، پھر تب دو قسم کی باتوں کا مقابلہ ہے، باتوں میں جو تیز ہو وہی جیت جائے گا، لیکن حق اپنے حقیقت کے ساتھ موجود ہو تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ روشنی جب آ جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تبلیغ حضرات ہمیں کہتے ہیں نا کہ ایک ہے شعر کی تصویر، ایک ہے شعر کا لفظ، ایک ہے شعر کی حقیقت۔ شعر کا لفظ میں نے کہہ دیا، آپ کو ڈر نہیں لگا، کسی کو نہیں ڈر لگا، کیا کہ میں شعر 10 دفعہ کہوں 1000 دفعہ کہوں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر اس شعر کی تصویر یہاں دیوار پہ میں لگا دوں اور آپ کی طرف پھینک دوں تو اتنا ہی ڈر لگے گا جتنا کاغذ سے ڈرتا ہے آدمی، شعر سے تو نہیں ڈرے گا، لیکن حقیقتاً شعر یہاں آ جائے تو حقیقت ہے اس کی، پھر کوئی بھی یہاں نہیں رکے گا۔ تو اسی طرح حق کے ایک الفاظ ہیں، ایک حق کی تصویر ہے اور ایک حق کی حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس حقیقت کو انسانیت میں پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب یہ حقیقت آ جاتی ہے تو پھر کلمہ باطلہ کا کوئی وجود پھر وہاں نہیں رہتا، اس کو مٹا دیتا ہے، یا اس حق کی دعوت و تبلیغ سے ہٹ جاتا ہے یا اللہ کی مدد سے باطل کو مٹایا جاتا ہے۔ ہوتا تو وہی مدد ہی ہوتی ہے۔ یہ مثالیں اس دونوں طرح کی وہ ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے بیان کرتا ہے اللہ مثال، کلمتاً طیبتاً، مثال کس کی؟ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ درخت ہے، اور وہ کیسا؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہے، الی السماء، آسمان کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ اونچے ہیں درخت کے اس پتے کے نیچے کی گندگی کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اور کوئی حوادث آ کے اس کو گراتا بھی نہیں ہے، کہ جڑیں اس کی مضبوط ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین، اور یہ اپنا پھل دے دیتا ہے ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت جس کی مثال دی گئی ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کی درخت کی صفات بھی یہی ہیں کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، طوفانوں میں دوسری چیزیں، دوسرے چھوٹے موٹے درخت گر بھی جاتے ہیں لیکن یہ نہیں گرتا۔
اور پھر اس کا پھل بھی ہر وقت ہوتا ہے، یعنی جس وقت یہ کچا ہوتا ہے تو وہ بھی کھایا جاتا ہے، پک جائے تب بھی کھایا جاتا ہے، اور اسٹور بھی رکھا جاتا ہے پورے سال کے لیے اس کو، اور پورے سال یہ ملتا بھی ہے۔ اور اس کے شاخوں سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے، اس کے گودے کو بھی کسی دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے اس کا گودا بھی، اور اس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط، ہوتا بھی بہت اونچائی کی طرف، عمر بھی اس کی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری مثالیں اس درخت کی سی ہیں جی، کھجور کا درخت۔ اور جو کلمہ خبیثہ کی مثال حنظل ایک جھاڑی ہے کہ جو ہاں جی ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایسا ہوتا ہے اس کے ہاں پھل ہوتے ہیں، اور وہ جھاڑی قسم کی چیز ہے، ہلکی سی اس میں نکل کے اکھڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اچھا جی، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں للناس لوگوں سے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، ناپاک باتوں کی مثال، باطل کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت، جس یجس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، اجتث یجتث، اجتثاث کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے نکال دینا، اکھاڑنا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، جس کو اکھاڑ دیا ہو زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی جماؤ، مضبوطی کوئی نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثبت یثبت، قائم رکھنا، مضبوط کرنا، مضبوط کر لیتا ہے اللہ، کر لے گا اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، بالقول الثابت، اس قول ثابت کی ذریعے سے، مضبوط بات کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دیکھیں ہوس، خواہشات کے پیچھے چل کے زندگی گزارنا، یہ اگرچہ بہت سارے سامان اکٹھا کر لیتا ہے لیکن پریشانیوں کے اماجگاہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کا دل، غموں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ اس کا دل۔ یہ ایمان والا ان چیزوں کے پیچھے نہیں لوگ ہوتا ہے، اس لیے بڑی سکون کی زندگی اس کو ہوتا ہے، چاہے غربت کی ہو مالداری کی ہو، بڑی سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی ہے، اور پھر اور بھی عذاب دنیا کے آ جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر ان لوگوں کو تو اللہ کامیاب زندگی عطا کرے گا، اور وہ لوگ ناکام زندگی گزاریں گے۔ وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کچھ اسباب بھی مقرر کیے ہیں، کچھ سنتیں جاری کی ہیں، اس کے تحت کام کرواتا ہے، قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت کرتا ہے، لیکن اللہ ان قوانین اور ان سنتوں کا پابند نہیں ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے تبدیل کی اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ حق بات آ جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، کامیابی کے راستے بتائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس کو کفر میں بدل دیا، انکار میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، حل یحل کے معنی اترنے کے آتے ہیں، احل معنی اتارنا، باب افعال میں چلا گیا، اترنا مجرد میں، اتارنا مزید فی میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو اتارا کہاں، دار البوار، بارا یبور، بوارن کے معنی ہوتے ہیں تباہی کے، دار البواہ، تباہی کے گھر میں اتار دیا، اور ان کو ٹھکانہ بنایا تباہی کے گھر میں۔ وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، جو اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔